مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود سلام، پیج نمبر 7۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 ہجری کے ماہ رضا سفر المظفر کی پاکستان میں 8ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ کثیر عاشقان رسول جمع ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہماری اوبی بہن کے ذریعے غالباً شاد باغ کا، شاد باغ میرا خیال مرکز الاولیاء میں ہے، زنجانی کابینہ، ماشاءاللہ شاد باغ میں اس کو مرکز الاولیاء لاہور لکھ دیں، ہمارے جو وہ تنظیمی نام نہیں سب کو نہیں پتا ہوتے، زنجانی کابینہ وغیرہ۔ میرا نام عائشہ تاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام ہانیہ تاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام میرا نام مانی تاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام روح محمد تاریہ ہے، میری عمر 7 سال ہے۔ میرا نام منایا، میں 5 سال کی۔ میرا نام عشرت اختر ہے، میری عمر 6 سال ہے۔ میرا نام فاطمہ، میں 5 سال کی۔ میں حفصہ تاریہ ہوں، پیارا میاں سنت میں 8 سال کی ہو گئی ہوں۔ کیا میں مدنی برقع پہن کر باہر جا سکتی ہوں؟ اور اگر کوئی میرا مذاق اڑائے تو کیا میں مدنی برقع پہننا چھوڑ دوں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ مدنی منیوں کے جلوے، مرحبا۔ مدنی منی نے، ساری مدنی منیوں نے مدنی برقع سجایا ہوا ہے۔
اور سوال بھی اسی طرح کا ہوا کہ کیا ہم مدنی برقع پہن کر باہر نکل سکتی ہیں؟ کوئی مذاق اڑائے تو کیا کریں؟ مدنی برقع پہن کر باہر نکلنے میں تو حرج نہیں ہے، ابھی سے عادت پڑے تو اچھا ہے. البتہ کوئی مذاق اڑائے تو قفل مدینہ، بولنا کچھ نہیں ہے، بولیں گی تو مسئلہ ہوگا. اب چپ چاپ چلی جائیں گی تو مذاق اڑانے والے ان کی ناک کٹ جائے گی، شرمندہ ہو جائیں گے، کچی ہو جائے گی جس کو بولتے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے. آپ اگر جواب دیں گی، شور کریں گی تو پھر یہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر علیہ سنت، آپ اکثر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، یہ کون تھے اور اعلیٰ حضرت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کتنے اعلیٰ تھے؟ جواب ارشاد فرما دیں. اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، باعث خیر و برکت، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان. یہ بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے پائے کا عالم ان کے جیتے جی بھی کوئی ہو ایسا ہم نے سنا نہیں، نہ پڑھا. اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد اب تک کوئی اتنا بڑا عالم ہوا ہو دنیا میں، یہ بھی میں نے پڑھا یا سنا نہیں. اتنے بڑے یہ عالم اور مفتی تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پرہیزگار بھی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، سنتوں کے پابند تھے، ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے اور عاشق رسول بھی تھے. میرے اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی منے عمدہ، کہ یہ بہت بڑے اعلی حضرت تھے، بڑے حضرت تھے الحمدللہ. ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے، یعنی انہوں نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہم ان پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھٹکیں گے نہیں، گمراہی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور ان کا دامن پکڑ کر یہ غوث پاک کے پیچھے ہوں گے، غوث پاک ان کے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس طرح ہم جھومتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. بذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ پر سوالات آتے ہیں، ایک فیض ہیں ضیا کوٹ سے،
یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وضو کر کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کر کے سونے سے سونے کی مختلف حیات ہیں، تو اگر اس حیات پر جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے میں سرین جمی ہوئی ہو، اس صورت میں سونے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر سرین اٹھی ہوئی ہے اور غفلت کے ساتھ سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے لیٹ گیا تو سرین پر اتنا وزن نہیں ہوتا اس میں، تو یوں اگر غافل ہو کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس طرح کے مختلف حیات نماز کے احکام میں لکھی ہوئی ہے. حیات مانے کیفیات، کہ اس طرح سوئیں گے تو ٹوٹے گا، اس طرح سوئیں گے تو ٹوٹے گا، اس طرح سوئیں گے تو نہیں ٹوٹے گا. اس طرح مطلب اس میں لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماشاءاللہ ابھی شاد باغ مرکز الاولیاء کے اصلاحی بھائیوں کی کثیر تعداد کے ہاتھوں میں کتاب بدشگونی بھی موجود ہے، اور ہمارے احمد رضا مدنی ہیں ساؤتھ کوریا سے. پاپا یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ بدشگونی اور نظر بد میں کیا فرق ہے؟ بدشگونی اور چیز ہے، نظر بد اور چیز ہے. نظر بدشگونی وہ ہوتی ہے کسی چیز سے بری فال لینا، جیسے کہ وہ 13 کا عدد یہ برا سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ. اسی طرح سفر المظفر کے مہینے میں وہ 13 تاریخ، 13 تیزی بولتے ہیں اس کو، مختلف تاریخ ہے اس کی. یہ لوگوں میں مطلب ہے کہ یہ رائج ہے کہ یہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، انہیں مطلب نیا کاروبار، منگنی نہیں کرنی چاہیے، تو سفر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب مطلب ڈھکوسلے ہیں، اور یہ غیر مسلموں کا مطلب بد اثر ہے. دور جہالت میں بھی ایسا ہوتا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ولا سفرا، سفر کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ سفر میں خاص کر یہ سمجھتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارے دن اللہ کے ہیں، اور کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ برا نہیں ہے. صرف اس شخص کے لیے وہ لمحہ یا وہ گھڑی اس کے حق میں بری ہے جس میں اس نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی. یہ بھی اس کے حق میں کہ یہ اس نے اس وقت ایسا فیل کیا، ان مانو کر. ورنہ حقیقت میں کوئی مطلب نہیں کہ کسی وقت میں بھی برائی وقت کے اندر نہیں ہے. ہاں، بعض دن، بعض لمحات برکت والے ضرور ہیں، جیسے کہ جمعہ یہ اور دنوں کا سردار ہے. پھر روزانہ رات کو ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. یوں مطلب اوقات میں بعض اوقات برکت والے ہیں، بعض دن برکت والے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ عام مہینوں سے زیادہ برکت والا ہے. یوں بہرحال برائی کسی وقت میں بھی، کسی دن میں بھی، کسی لمحے میں بھی نہیں ہے. تو بدشگونی یہ حرام ہے. کسی چیز سے بدشگونی لینا، کالی بلی آگے آ گئی، رستہ کاٹ گئی تو سفر موقوف کر دیں گے کہ چلو بھائی اب تو کالی بلی آگے آ گئی تو اب وہ سفر میں نقصان ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، نیک فال لے سکتے ہیں. کسی مطلب جیسے کسی صبح نکلے، صبح کسی نیک آدمی سے ملاقات ہو گئی تو یہ اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ آج بھائی اس نیک آدمی کی زیارت ہو گئی، انشاءاللہ آج دن ہمارا خیریت سے گزرے گا. تو یہ اچھی چیز ہے. بلکہ نیک فال لینا یہ تو سنت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے ایسا نیک فال لینا. بد فالی یہ صحیح نہیں ہے. اس میں یہ بدشگونی میرے ہاتھ میں
اس میں ایک بہت پیاری حکایت لکھی ہے، بدشگونی پیج نمبر 6 سے لے کر 7 تک۔ ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہذا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت دیکھوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا، یعنی کہ اپنے سونے کے کمرے کا دروازہ کھولا، تو وہی ایک آنکھ والا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا، اس میں موجود زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بادشاہ کی چیخیں بلند ہوئی تو خدمتگار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا سرخ و سفید چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چند لمحوں میں وزیر خاص ہی پہنچ گئے۔ ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا، جس نے بڑی مہارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان تو بچ گئی، لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر یعنی بیڈ ریسٹ اس کو کرنا پڑا۔ جب طبیعت ذرا سنبھلی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تو ایک آنکھ والے آدمی کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے، کیونکہ شکایت کرنے والوں کو کہنا تھا کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ سلامت کر چکے ہیں۔ وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ٹھہرا، لیکن معاف فرمائیے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا، اور اب شاید اسے ملک بدری یعنی ملک چھوڑنے کی سزا سنا دی جائے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ منحوس کون، یہ شخص یا آپ جناب خود؟ یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ دیکھا آپ نے، بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس کو بچھو کاٹ گیا، لیکن یہ دیکھنا سبب نہیں تھا، اس کے قسمت میں تھا تو وہ ایسا ہو گیا۔ اس میں اس کانے اور کالے آدمی کے دیکھنے کو کوئی دخل نہیں تھا، اور اس نے بادشاہ کو دیکھا تو یہ قید میں آ گیا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بڑی عمدہ حکایت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی چیز بھی منحوس نہ سمجھی جائے، اور بدشگونی ہرگز 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 کسی بھی چیز سے نہ لی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ رسالہ پڑھیں گے تو اس طرح کی انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی، اور اگر زندگی میں کبھی بدشگونی کی ہے تو اس سے کتاب پڑھنے سے پہلے آج اور ابھی توبہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صرف 40 روپیہ ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے، اور جس طرح
رکن شورا نے بھی ترغیب دلائی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کتاب جو ہے یہ تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ بن جائے، اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کتاب کو زیادہ تعداد میں خریدیے اور اس کو تقسیم کیجیے۔ مدینہ شریف سے سوال۔ اور ماہ سفر منحوس نہیں ہے، سفر المظفر ہمارے علماء اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ کامیابی کا مہینہ، کامیابی کا مہینہ ہے۔ مولا مشکل کشا کی اسی ماہ مبارک میں شادی ہوئی، اسی ماہ مبارک ماہ سفر المظفر میں مولا مشکل کشا نے خیبر کا قلعہ کا دروازہ اکھاڑا، خیبر فتح ہوا۔ مشہور یہ مطلب جنگ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود شریک تھے۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح یہ نارمل مہینہ، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلب کوئی چیز بھی ان معنوں پر منحوس نہیں ہے، اس سے بدشگونی نہیں لی جا سکتی، بدشگونی حرام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ رہی نظر بد، تو نظر بد اور چیز ہے، نظر بد نظر کا لگنا حق ہے، یعنی کوئی بھی چیز پسند آ گئی تو اس کو تعجب سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے، چاہے اپنی اولاد پر ماں باپ کی لگ سکتی ہے، اس پر تعجب کریں گے تو جب بھی کوئی چیز تعجب میں ڈالے، پسند آئے، کوئی حسین چیز ہو یا قیمتی چیز ہو یا جاندار شاندار کوئی بھی اس میں خوبی ہو، تو اس وقت ما شاء اللہ کہنا چاہیے۔ ما شاء اللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ اب مشکل ہے کہ ما شاء اللہ کہنا بھی تو نہیں آتا نا، ہمارے یہاں تو مسالہ 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 یا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب ماشاء اللہ مسالہ، تو مسالے مشالے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ یہ تلفظ یاد کر لیں، تو انشاءاللہ ما شاء اللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ اس کتاب میں بدشگونی جو 120 سے زائد صفحات پر ہے، 121 ہے تقریباً مضمون جس میں ہے، تو یہ کتاب اس ہفتے کے اندر پڑھنی ہے، اور کچھ عیسائی بھائیوں نے مجھے پیغامات دے دیے کہ اب ہم نے پڑھ لی ہے، کیونکہ جمعرات کو اس کا وہ تحریری جمعہ مبارک کا میں دیتا ہوں، اس میں اب وہ ہر ہفتے کا رسالہ لکھ دیتا ہوں، کوئی 2-3 ہفتے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، تو مکتبۃ المدینہ سے بھی ترکیب ہو جاتی ہے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ پڑھنے والے خوش نصیب پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ مجھے کچھ اطلاعیں بھی مل جاتی ہیں، تو اب جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اب پڑھ لیں، ہدیہ 40 روپیہ، اور نیٹ پر پڑھیں گے تو مفت۔ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، اور بدشگونی کے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ توبہ کریں گے۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی بدشگونی سے اس معاشرے میں بچتا ہو، اور معلومات ہوتی نہیں ہے کہ بدشگونی کس کو بولتے ہیں، تو یوں بندے پھنس جاتے ہیں۔ پڑھیں گے، نیت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ شاد باغ مرکز الاولیاء والوں کے تو ہاتھ میں بھی بدشگونی رسالہ تھا۔ ذرا شاد باغ میں جو ہاتھ کھڑے من ہوئے خوش، جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان کے منظر دکھائیے، جن کے ہاتھ پہ رسائل ہیں، اور کچھ قریب سے بھی دکھائیں۔ رسائل کی شاد باغ آ گیا، تو ان کے پاس رسالے موجود ہیں۔ اطلاع یہ دی گئی ہے کہ یہاں 45 طلبہ کرام اور 3 اساتذہ کرام نے یہ رسالہ، یہ کتاب پڑھ لی ہے شاد باغ میں۔ جی، یہ اطلاع اب موصول ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، واہ، مرحبا مرحبا۔ رسائل کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اسے تقسیم بھی کرنا چاہیے، اور آئیے آپ کو ایک میں کال سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے علاقے میں کچھ گھروں کے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، عورتوں کا، اسلامی بھائیوں کا،
تو ظلم کا انجام رسالہ پڑھ کر سنایا گیا. تو ہر ایک نے اپنے اپنے یعنی جو ان کے اندر خامی تھی اس کو جانا، اور پھر پورے گھرانے نے مل کر ایک دوسرے سے معافی مانگ لی، اور اس رسالے کی برکت ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گئی. ماشاء اللہ. ظلم کا انجام بھی الحمدللہ پچھلے دنوں پڑھنے کا اعلان ہوا تھا. کثیر اسلامی بھائیوں نے پڑھا تھا، اوروں کی بھی بعضوں نے خبریں دی کہ مطلب ہم نے بھی گھر میں جا کر معافیاں مانگی وغیرہ. تو یہ پڑھنے سے ظاہر فائدہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ، کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا ہے، تو یہ جو ہماری مدنی منیاں ہیں جو اس انداز سے آئی ہیں، اب ان کو دیکھ کر ہم کیا کہیں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی آپ لوگ اپنا نام بتائیں باپا جانی کو. نام کیا ہے آپ کا؟ My name is Aburi. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. آپ کا نام؟ Kalirattar. عمر کتنی ہے؟ 4.5 سال. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر بھی بتائیے زور سے. میمونہ. 4 سال. کہ پاپا یہ مدنی برقعے میں تشریف لائی ہیں، اب ذرا چہرہ دکھائیں گے آپ اپنا؟ پیاری مدنی منیوں اوپر کیجئے ذرا اس کو. پاپا یہ آپ سے ایک سوال بھی کریں گے. ہاتھ ہلا دیں پاپا کو. ماشاء اللہ. پاپا کو ہاتھ ہلا دیں بھائی. مرحبا مرحبا مرحبا. نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی چلیں جی. سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے؟ باپا جان. پاپا جان بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی سوال کیا کریں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Aburi. Daru Madina. بہت منی منیا مدنی برقع پہنتی ہیں اور میں بھی پہن کر آئی ہوں. یہ شرط فرمائیے ہم مودی منیا کی تمہارے مدنی برقع پہنے. کوپلے باتی کے گلاب جان جھوٹ کے گلاب جان شیطان کے گلاب جان بتی برقع انشاءاللہ. بابا یہ جنہوں نے کہا مدنی برقع سجا رہے گا تو بعض اسلامی بھائی بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ صحیح ہے چل رہا ہے اس طرح؟ نہیں تو میں نے کہا کہ مدنی برقع سجا رہے گا مدنی منیوں کا. لیکن بعض اسلامی بھائی انشاءاللہ کہہ رہے تھے نا، تو گھروں پہ سجانے کی ترکیب ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ. مدنی منی نے یہ سوال کیا کہ مدنی منیا کس عمر میں مدنی برقع سجائیں. جی بابا یہ تو مدنی برقع سجانے سے پہلے پوچھنا تھا نا، اب تو سجا دیا. یہ تو خیر وہ دیوانگی میں سجا کر آئی ہیں، ابھی ان کے مدنی برقع سجانے کے دن تو آئے نہیں ہیں. 9 سال کی بچی جب ہو جائے نا تو مستحب ہے کہ اس کا پردہ ہو جائے، کیونکہ 9 سال کی بچی کو اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ عورت بن جاتی ہے، مگر ابھی اس کا پردہ فرض نہیں ہوا. ہاں 9 سال اور 15 سال کے درمیان اگر آثار بلوغ ظاہر ہوئے، یعنی اس کے بالغہ بننے کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی، نشانی ظاہر ہو گئی، یعنی یہ بالغہ ہو گئی، تب تو پردہ فرض ہو جائے گا. نامحرموں کے ساتھ پردہ کرنا جو اس کے احکام ہیں پردے کے، یہ اس پر آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زاہد رضا اطاری، مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفاً عظیمہ میں رہتا ہوں. یا سیدی، آپ سے میرا ایک سوال ہے. حرمین طیبین میں جو درخت ہوتے ہیں، کیا ان سے ہم مسواک بنا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. اور آپ سے مدد التجا ہے کہ میری اور میرے والدین کی بے حساب بخشش کے لیے دعا کیجیے گا. اور کاش مسکن رہے مدینہ، مدفن بڑے بقیع پاک. جزاک اللہ خیر. بہار شریعت جلد اول حصہ 6 پیج نمبر 1190 پر ہے کہ حرم کے پیلو یا کسی درخت کی مسواک بنانا جائز نہیں. یا حرم سے مراد وہی حرم مکہ، مکہ شریف سے بھی باہر بھی حرم میلوں تک پھیلا ہوا ہے. یہ جو حرم ہے مکہ مکرمہ والا حرم، پورا حرم میلوں میلوں تک، اس کے کسی بھی درخت کی مسواک نہیں بنا سکتے. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ یہ بچے خود بخود جھومتے کیوں ہیں، جیسے کہ آپ کی پوتی؟ اور امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ بچوں میں مدینے کی طلب کیسے پیدا ہو، جیسے کہ آپ کے پوتے حاجی اسید رضا؟ آج میں مدینے سے آیا ہوں اور میں داخلہ کر کر آیا ہوں. میں آج مدینے بھی جاؤں گا، مدینے چلے جاؤں میں انشاءاللہ. اور امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ بچے اللہ کا ذکر اتنے شوق سے کیوں کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کی پوتی؟ مسجد میں تو نہیں جانا. وہ پہلی کے بارے میں سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا. جھوم رہی تھی. جھومتے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بچے جھوم رہے ہوتے، تو ایسی کیفیت جو بچوں کی ہوتی ہے اس کی کوئی طبی وجہ یا کوئی ایسی وجہ؟ اللہ بہتر جانے. بچے تو جھومتے ہیں، بچے کچھ زیادہ ہی اچھل کود کرتے ہیں، شاید اس سے ان کی ہڈیاں جوڑ اور یہ سب مضبوط ہوتے ہوں گے. اس کی لگتا ہے کہ وہ طباً ضرورت ان کو ہوتی ہے، نہیں تو یہ نازک ہوتے ہیں نا، ویسے پڑے ہو سکتا ہے ان کے جوڑ جو ہیں وہ جام ہو جائیں. اللہ اعلم، اس کی مصلحت پڑھی نہیں ہے میں نے. اور بڑا بھی اگر انسان جو ہے وہ بھی اگر بالکل ایک ہی اس میں رہے گا کیفیت میں، اس کے جوڑ بھی جام ہوں گے. جیسے مریض پڑے ہوتے تو ان کو پھر وہ باقاعدہ اس کے لیے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کے فزیو تھراپی کراتے ہیں. اس کو فزیو تھراپسٹ آتے ہیں، وہی ہاتھ ہلاتے ہیں، پیر اٹھا کے ہلاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں. یہ اس طرح فزیو تھراپی ایک پورا یہ بھی ایک شعبہ ہے طب کا. تو یہ ہلنا جلنا چاہیے، پیدل چلنا چاہیے. جو لوگ پیدل نہیں وہ بھی پیدل چلنا، یہ بھی ایک ورزش اور ایکسرسائز. یہ مدنی منیاں ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ یہ ان کا کوئی قانون نہیں ہوتا. یہ جب جی چاہتا ہے یہ پھدکتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. اس طرح ان کی مطلب یہ کہ بدن غالباً مضبوط ہوتا ہوگا، جوڑ بہتری میں آتے ہوں گے. باقی یہ کہ بچوں کا ذکر اللہ کرنا یا مدینہ کرنا تو یہ ماحول پر ہے. اب جیسے کہ گھر میں اگر اللہ کریں گے بڑے تو بچے بھی اللہ سیکھیں گے. اور گھر میں نمازیں ہوں گی تو بچوں کی نمازوں کی عادت پڑے گی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں والدہ کو دیکھتا تھا مصلی بچھا کر اور سفید چادر لپیٹ کر نماز پڑھتی تھی، تو یوں شروع سے ہی وہ نماز ذہن میں بیٹھی. بڑے بھائی تھے وہ بھی میں نے دیکھا وہ شروع سے نماز پڑھتے تھے، تو ان کے ساتھ میں بھی چلا جاتا تھا مسجد میں. تو اس طرح الحمدللہ وہ نماز ذہن میں بیٹھ گئی.
اور گھر میں نے دیکھا کہ وہ ہماری امی اور بڑے بھائی کچھ کپڑا سفید بچھاتے اور چھلکے والی بادام میں اس پر ایک ڈبا تھا، وہ لوٹ دیتے، اس پر ڈال دیتے، تو کچھ پڑھتے تھے، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتے تھے، کچھ ختم پڑھتے تھے، ختم پڑھتے ہیں، تو اس طرح یہ کرتے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا، تو اس طرح کے ذہن بنا پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا. اب اگر گھروں میں وہ ٹی وی پر ڈرامے ہوں گے، فلمیں ہوں گی، گانے ہوں گے، تو گناہوں بھرے چینلز اگر چلتے ہوں گے، تو بچے کی یہ منفی تربیت ہوگی، الٹی تربیت ہوگی. اور آج کل ہو بھی یہی رہا ہے کہ بچہ ہوش سنبھالتا ہے. ہوش کیا سنبھالے گا؟ ہوش سنبھالنے سے پہلے اپنے پالنے میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر میوزک بج رہا ہوتا ہے، تو کچھ کھلونا لٹکاتے ہیں جھومر ٹائپ کا، وہ طرح طرح کا، تو وہ میوزک بجاتا ہے. اس کو جوتے دلاتے ہیں چھوٹے سے، یہ چلتا ہے تو وہ میوزک اس میں بجتا ہے. اس طرح جب یہ بچہ جو ہے، یہ ابھی تو ہوش سنبھالنے سے پہلے بھی اس کے کان میں میوزک کی آواز آئے گی، اور وقتاً فوقتاً میوزک سنتا رہے گا، اور اللہ اللہ کہاں سے بولے گا؟ تو گھر میں میوزک نہیں ہونے چاہیے، دکان میں بھی نہیں ہونے چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے. میوزک سننا تو ناجائز ہے، گناہ ہے. کہ بعض لوگ یہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ میوزک اور موسیقی یہ روح کی غذا ہے. ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. روح کی غذا تو قرآن بتا رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو مومن کو یاد الہی سے روح کی غذا ملتی ہے. اب اس کا جو الٹ ہوتے ہیں جو لوگ، یا جو مطلب اس طرح کے فاسق ہوتے ہیں اور گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہوں گے میوزک میں لطف آتا ہے، جھومتے ہیں تو یہ روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کی بربادی کرنے والی روح کی بیماری ہے میوزک جو ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو سنا بھی نہیں کرے، ایسوں کی باتوں میں آیا بھی نہیں کرے. قرآن نے جب کہہ دیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، تو بس خلاص. اور ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، ہمارے کان بہرے ہیں، ہم کو کوئی دلیل نہیں چاہیے. اللہ اور رسول کے ذکر سے ہم کو الحمدللہ روح کی غذا ملتی ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی یاد میں ہی روح کی غذا ہے، اور کچھ اس طرح کی موسیقیوں میں اور گانے بازوں میں روح کی غذا نہیں ہے. تو آپ اپنے گھر میں اگر بچوں کے سامنے اس نیت سے اللہ اللہ کرتے رہیں گے کہ یہ اللہ اللہ سیکھے، تو وہ سیکھ جائے گا بچہ اللہ اللہ. جیسے ابھی آپ نے مناظر دیکھے، آپ مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے گھر میں، تو بچہ مدینہ سیکھتا رہے گا. مدینہ مدینہ بہت عمدہ جگہ ہے. اب ان بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مدینہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے تو ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ مدینہ کوئی بہت عمدہ چیز ہے، اور حقیقت میں بہت عمدہ چیز ہے. تو ہمارے گھروں میں الحمدللہ اس طرح کے دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، مدینہ مدینہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں. اب تو نعتیں پڑھنے کے دن بھی آ رہے ہیں. اب تو بچے دیکھنا جھوم جھوم کر پڑھیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے.
مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال. عبد القیوم اتاری خیرپور میرٹھ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، عرض یہ ہے غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، کیا غیبت پڑھنا بھی حرام ہے؟ جیسا کہ آج کل اخبارات میں غیبتیں لکھی ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا بھی حرام ہے، وضاحت فرمائے. غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، بول کر بھی ہوتی ہے. اس طرح تو مطلب ہے کہ کسی کا عیب پڑھنا، ارے پڑھ کر بھی عیب، یعنی جھوٹ بھی اگر کوئی لکھ کر بولے تو وہ بچ تو نہیں جائے گا. اس طرح غیبت بھی اگر لکھ کر کرے گا غیبت ہی رہے گی. پیٹھ کے پیچھے بولنا تو اس کے مراد یہ گوشت والی پیٹھ نہیں ہے، وہ اس طرح بولنا کہ جس کی غیبت کی گئی وہ سن نہیں رہا، اس کو معلوم نہیں ہو رہا. پیچھے سے جب معلوم ہو گیا تب بھی یہ غیبت ہے، لیکن اب وہ اور شدت بڑھ گئی کہ اب تو توبہ کے ساتھ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اس لیے وہ غیبت پڑھنی بھی نہیں چاہیے. مفتی صاحب کو اس میں وضاحت فرما دیں. یہ جو اخبار کے اندر کسی کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تو اس میں وہ موجود برائی کہ جو کوئی فسق اعلانیہ نہیں ہے اسے یوں شائع کرنا جس کا مقصد صحیح بھی کوئی نہ ہو تو یہ اشاعت فاحشہ میں آتا ہے. اور اشاعت فاحشہ جو ہے یہ بھی جدا گانا حرام ہے. جیسے غیبت حرام ہے اسی طرح اشاعت فاحشہ بھی حرام ہے کہ کسی کی برائی کو یوں پھیلایا جائے. اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو اشاعت بہتان ہے، اور اس میں موجود ہے تو پھر یہ اشاعت فاحشہ میں آتی ہے اور وہ جدا گانا حرام ہے. اور اس پر بھی قرآن پاک کے اندر عذاب علیم کی یعنی دردناک عذاب کی وعید ہے. ان کے پڑھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. ایسی شے کے اوپر جیسے ہی سرسری نظر پڑے تو اسے نظر ہٹا لینی چاہیے. کہ کسی مسلمان کے عیوب پر اطلاع پانا بھی منع ہے. اس کا تجسس کرنا، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بطور خاص اخبار میں ایسی خبریں تلاش کرتے ہیں کہ اس میں اس کا وہ مخالف ہے یا وہ مخالف لیڈر ہے، اس کی کسی برائی کا پتہ چلے تو تجسس کی جو صورت میں داخل ہوگا وہ اس گناہ میں آئے گا جو ولا تجسسوا کے اندر حکم فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو. اور تجسس تو نہیں کر رہا، جب اس کے سامنے ایسی برائی آئے تو پھر حقوق مسلم یعنی مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی عیب پر اطلاع نہ حاصل کرے، اور اگر کسی پتہ جائے تو اسے عیب کو چھپائے نہ کہ اس کو بیان کرے. تو اس چیز کا پڑھنا بھی منع ہوتا ہے، اور تجسس کی نیت سے پڑھا تو ناجائز و گناہ بھی ہوگا. اور جو اس کو لکھنے والا چھاپنے والا ہے وہ اشاعت فاحشہ کے گناہ کا مرتکب ہوگا. پرانا قصہ یاد آیا مجھے، کئی سال پرانی بات ہے. ایک شخصیت، مذہبی شخصیت تھی جو مجھ سے سخت ناراض، وہ میری مخالفت بھی کرے. میرے پاس کسی نے اس کا کوئی تحریر اشتہار کہیں سے لے آیا. میں نے بولا کہ اس کے کارنامے اس میں لکھے ہوئے اس پر مطلب، تو میں نے اس کو کھول کر وہ پڑھا نہیں. میں نے کہا اگر میں پڑھتا ہوں تو ایک ہے بہرحال وہ سنی عالم، میں نے کہا اب ان کے بارے میں پڑھوں گا تو میں ان کی اصلاح تو کر نہیں سکوں گا. اگر کوئی ان کی برائیاں لکھی ہیں، عیوب لکھے ہیں اور واقعی اس میں ہوئے بھی، اصلاح نہیں کر سکوں گا. اب میں پڑھوں گا تو میرے دل میں مزید ان کے بارے میں نفرت ہی بڑھنی ہے، دل خراب ہوگا میرا. الحمدللہ میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں اللہ کی رحمت سے. تو یہ بھی ہے کہ پڑھنے سے بندے کو بچنا تو چاہیے اس طرح کی چیزیں، جبکہ وہ ہو غیبت یا تہمت یا کسی کا عیب اچھالنے والی بات ہو. دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو یہ کہ امیل سنت نے جیسے مدنی منوں کا جو معاملہ ہوا، برقعوں کا، مدنی برقعوں کا، مدنی منوں کے حوالے سے ذکر اللہ کرنے کا، تو مجھے ہاتھوں ہاتھ کچھ مکتوب یا لیٹر جس کو ہم کہتے ہیں یاد آ گیا بابا کہ وہ جو یو کے اور یورپ کے سفر میں مجھے یوں سمجھے کہ کسی ذریعے سے پہنچائے گئے. اس میں یہی چند جو لیٹر تھے، خطوط تھے، ان کے مضامین تقریباً ایک جیسے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ بچپن میں میرا بیٹا بہت اچھا تھا، میری بیٹی بہت اچھی تھی،
اور یہ قرآن بھی پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے اور یوں کرتے تھے, ہماری بات مانتے تھے. مگر اب جیسے بڑے ہو گئے تو یہ اب نہ بات مان نماز پڑھتے ہیں بلکہ برائیوں میں چلے گئے اور عجیب و غریب ان میں حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. اب یہ اس طرح کے جو بھی ہم لیٹر نے پڑھے, یختو پڑھے, ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سلسلہ یو کے میں, یورپ میں اور اس طرح کے اور کئی گھروں میں دیکھا جا رہا ہو کہ جہاں پر یہ مسائل ہیں. تو اگر ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح کا میل سنت نے ابھی ایک انداز بیان کیا کہ ہم اپنے بچوں کو مدنی منا یا مدنی منی اگر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی وہ ماحول دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ہم ماحول وہ نہیں دے رہے ہوتے, ہمارا انداز وہ نہیں ہوتا, ہمارا معاملہ بھی وہ نہیں ہوتا, ہم گھر میں بھی وہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے. ان کو جہاں پر ہم پڑھنے سمجھنے لکھنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ جگہ بھی ایسی نہیں ہوتی جہاں پر ان کو بھیجا جا سکے. اس کے بعد پھر ہم تمنا یہ کرتے ہیں کہ ہمارا انداز ہمارے وہ بچوں کا وہ ہو جائے کہ یہ مدنی منا ہو جائے, مدنی منی ہو جائے, وفادار ہو جائے, فرما بردار ہو جائے اور اس طرح کا انداز ہو جائے. تو چونکہ وہ گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی ہم وہ ماحول پرووائڈ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آتی ہوں. تو امیل سنت نے جو یہ مدنی پھول بیان کیے ہیں اپنے گھروں میں مدنی منع اور مدنی منیوں کی تربیت کے, ایک تو اس کو دیکھ لیا جائے. دوسرا میں یہ عرض کروں گا امیل سنت نے جو فرمایا بس شگنی کا رسالہ آپ نے اس ہفتے ہمیں عطا فرمایا. پچھلے ہفتے ایک اور رسالہ تھا, اس کے پچھلے ہفتے ایک اور رسالہ تھا, اور ماشاءاللہ یہاں بھی سنا جاتا ہے کہ اسلامی بھائی اس کو کافی پسند کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ رسالے جو ایک پی ڈی ایف فائل ہوتی ہے وہ شیئر بہت ٹھیک ٹھاک یہ واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے موبائل فون میں کھول کے بھی اس کو پڑھ سکیں. بہت اچھا انداز ہے. لیکن آل اوور اگر باپا ہم بات کریں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے وہ یہ کہ پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا رجحان اور پڑھنے کا مطالعہ کرنے کی کا جذبہ یہ اتنا کم کہ وہ میں کہوں بیان سے باہر ہے. بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تو آسان بھی بہت ہے. ہمارے موبائل فون پر بھی رسالے موجود ہیں. ابھی جیسے یہ رسالے تو ہمارے موبائل فون پر یہ واٹس اپ کر دیے جاتے ہیں, لیکن ہم میسیجز پڑھیں گے, ہم دوسرے اور کام کریں گے. مطالعہ جس کو کہتے ہیں نا, پڑھنا, اسٹڈی کرنا, مکتبۃ المدینہ کی جیسے ہم دینی کتب مدنی کتب کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, مگر مطالعہ کرنے کا موقع دنیا کے کئی ممالک کا اگر ہم جائزہ لیں, پاکستان میں بھی بہت سارا ایسا ہوتا ہوگا, لیکن رسالے پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا مدنی ذہن عطا فرما کا کوئی بھرپور نیت ہو جائے کہ ہم روزانہ کم از کم اتنا وقت ضرور دیں جس ہم نے مکتبۃ المدینہ کے رسالے پڑھنے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے اسی فائدہ حاصل ہوگا. یہ دو چند مدنی پھول تھے ماشاءاللہ. نیپال گنج میں اس وقت دعوت اسلامی کے ذمہ داران کا سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور یہ جمعرات کی دوپہر سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ کل اتوار عصر تک یہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہمارے ڈبل 12 مدنی اسلامی بھائی جنہوں نے جامعۃ المدینہ نظام مکمل کیا ہے, انشاءاللہ ان مدنی اسلامی بھائیوں کی یہاں پر دستار فضیلت بھی ہوگی, یعنی دستار بندی بھی ہوگی, ان کے سروں پر امامے بھی سجائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل یہی نیپال گنج میں یہاں اجتماع میں انشاءاللہ. یہاں پر ہند کے سمیت ہمارے نیپال کی بھی نمائندگی ہے, یہاں کے اسلامی بھائی بھی ہیں, اور کچھ عرب ممالک کے بھی اسلامی بھائی ہیں, بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, اور پاکستان سے اسلامی بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ آسٹریلیا کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے, ساؤتھ افریقہ کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. تو کئی ممالک کی ماشاءاللہ یہاں پر نمائندگی کا سلسلہ بھی ہے, لیکن بھرپور تعداد جس کو کہیں وہ اعلیٰ حضرت کے ہند کی, غریب نواز کے ہند کے عاشقان رسول کی ہے. اور ماشاءاللہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک بڑی تعداد نے الحمدللہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت کی ہے, 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کی ہے الحمدللہ. وفد مدینہ کی بھی نیتیں کی ہیں اسلامی بھائیوں نے, امامت کورس کی بھی نیتیں کی ہیں اسلامی بھائیوں نے, اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہاں پر دیگر کورسز ہو رہے ہیں, اصلاح اعمال کورسز ہو رہے ہیں, 12 مدنی کاموں کے کورسز ہو رہے ہیں, ان کی بھی الحمدللہ نیتیں کی ہیں. اور ماہ ربیع الاول, ماہ ربیع النور اور ماہ میلاد,
یہ ہمارے ناشیقان رسول نے نیت کی کہ انشاءاللہ ان سے ہم ماہ مدنی قافلہ بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہند بھر سے خوب مدنی قافلے سفر کریں گے، جو اور انشاءاللہ دوسرے علاقوں اور شہروں میں جا کر انشاءاللہ سرکار کے جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی۔ تو میں نے کہا یہ چند چیزیں عرض کر دوں۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ سفر کے مہینے میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ سفر المظفر میں جس طرح اور مہینوں میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی نمازیں فرض ہیں، اور جو عبادتیں سارا سال کرتے ہیں سفر المظفر میں بھی کی جائیں گی۔ سفر المظفر کی کوئی خاص مخصوص اورات اور نوافل وغیرہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ امیر اہل سنت کے فیس بک کے پیج پر جو سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، ایک اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے بڑے بھائی ناراض ہوں تو ان کو کس طرح راضی کریں؟ اگر ان کی نافرمانی کی ہے، دل آزاری کی ہے، انہیں معافی مانگے، ان کے سامنے گڑ گڑائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے معاف کروانا ہے تو چاہے کتنی ہی عاجزی کرنی پڑے وہ کر گزرے، اور اس کو کسی طرح بھی معاف کرنے پر وہ آمادہ کرے، مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی کرنا ہے۔ اس طرح بڑے بھائی کو مطلب معافی مانگ کر خوش کرے، تحفہ دے، اس کی خدمت کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا تو معاف کر دے گا۔ اب وہ پھر جیسا قصور، اگر آپ کا قصور ہے پھر تو معافی مانگنی پڑے گی، تو لازم ہے۔ اگر وہ خامخواہ ناراض ہوئے پڑے ہیں تب بھی ان کو راضی رکھنا مفید ہے، جبکہ مطلب کوئی وہ دینی حرج راضی رکھنے میں نہ ہو تو معاف کرنے میں تو کوئی حرج، معافی مانگنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر وہ غلط فہمی میں بھی ناراض ہو گئے تو اگر ان کو کہہ دیں کہ معاف کر دیں آپ، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اسی راضی ہو جائیں وہ، مگر جھوٹ نہ بولے، جھوٹا مبالغہ نہ کرے۔ عام بول چال میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ذرا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہوتی، ایزا نہیں پہنچی ہوتی، پھر بھی بولتے ہیں سوری، بھائی معاف کرنا، تو یہ ایک اچھا لگتا ہے، سامنے والے کے دل میں اس سے جگہ بنتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی نگران شورا نے باپا نیپال گنج کے اسلام بھائیوں کے حوالے سے بڑا ماشاءاللہ تذکرہ فرمایا کہ بڑی اچھی اچھی نیتیں کی ہیں، امامت کورس، دیگر کورسز کے حوالے سے 12 ماہ اور وقف مدینہ، سبحان اللہ، بڑی بہاریں ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وہاں سے ایک کال بھی ہے، وہ میں چلا رہا ہوں۔ نیپال گنج سے اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں، یا مرشدی تربیتی اجتماع جاری و ساری ہے۔ اراکین شورا کی صحبت، ان کی تربیت اور مفتی قاسم صاحب مدظ اللہ العلی کی بھی تربیت اور نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھولوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ شہزاد حضور جانشین اتار کی آمد پر دل باغ باغ ہوئے، بہت خوشی ملی۔ یا مرشدی جانشین اتار کی زیارت سے دل میں ایسی ٹھنڈک نصیب ہوئی اور اس وقت آپ کی بہت یاد آئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے باپا ڈبل 12 طلبہ کرام کی دستار فضیلت کا بھی سلسلہ ہے وہاں پر نیپال گنج میں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، کثیر اسلامی بھائی جمع ہو گئے ہیں۔ ہند میں تو اتنی دیوانگی ہے کہ وہ ویزا پرابلم بہت ہے، ورنہ یہ میرے خیال میں اتنی ٹرینیں بھر کے ہی آ جائیں کہ سب کو پیچھے رکھ دیں، ساری دنیا کو۔ لیکن اب ظاہر مجبوریاں ہیں، ویزا ملتا نہیں ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں نہ وہ آ سکتے ہیں، بہت محدود ہے، چند کبھی آمد و رفت کر لیتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر کی سنتیں ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، کیا فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیں. سنت فجر فرض نمازوں کے بعد نہیں پڑھی جائے گی. اگر کسی کی سنت فجر رہ گئی ہے اور فرض نماز اس نے پڑھ لی وقت کی تنگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو اب یہ سنتیں جو ہے نا، یہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد نصف النہار شرعی سے پہلے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے کہ مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ بھائی ملائشہ بھی اسکرین پر جگمگا رہا ہے. وہاں پر رات اس وقت تاخیر ہو چکی ہے، جو یہاں سے وقت کا فرق ہے. جی اچھا. محمد الطاف حسین اتاری ہے. میں ہند کے شہر رانپور سے عرض کر رہا ہوں. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کب ہوا؟ سفر المظفر میں ان کا نکاح ہوا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک نگران پاک کابینہ کی آڈیو ہے اور آگے ایک اور آڈیو پر مناظر کے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد مشہور مفتی محمد امین آب کوثر والے آج کل شدید علیل ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ان کے لیے آپ دعائے صحت فرما دیجیے. آصف باب المدینہ کراچی. باپا بہی صاحب مغفرت کی دعا فرما دے. باپا ہمارے مدنی چینل کے نعت خواں کامران اتاری کا آج نماز جنازہ ہو چکا، ان کی بہی صاحب مغفرت کی دعا فرما دے. اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ مدینے میں ہمیں موت نصیب ہو. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں اخلاص بھی نصیب ہو، اللہ تعالی ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جائے. بہت ساری دعاؤں سے نوازتے رہیں. اللہ، یہ تو مدنی چینل کے ہمارے خاص نعتخواند. جی بابا محمود آباد باب المدینہ کے رہائشی جی تھے. جی. وہاں پر رات تقریباً 2-2:30 بجے تک یہ ذمہ داران سے رابطے میں تھے اور کورسز کے لیے کا آج بھی میسج آیا کہ رات کو ان کے بڑے اچھے جذبات تھے کہ اسلام بھائی اس طرح سے کورس کے لیے ہم تیار کریں گے ذیلی حلقوں میں، اور بہت عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اسلام بھائی کو تیار کر کے ان کے نام لکھیں گے. آج اچانک جی جی حد فیل ہو گیا لگتا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ثنا خان رسول کامران اتاری کو غریق رحمت فرمائے. یا اللہ ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، ان کی قبر کو نور مصطفیٰ سے روشن فرما. الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھولوں کی بارش فرما. انہیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ مرحوم کامران کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مرحوم کامران کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. مفتی امین صاحب کے لیے بھی اگر دعا فرمائیے کہ حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب کو اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ مفتی محمد امین صاحب کو صحتوں، راحتوں، عافیتوں بری طویل زندگی عطا فرما. ان پر رحم و کرم فرما، یہ بیماریاں دور کر دے،
ان کی دینی خدمات قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. دو سوال. میں محمد خالد مکہ شریف سے بول رہا ہوں. میرا پاپا جانی سے یہ سوال ہے کہ جس شخص کی 30-32 سال کی نمازیں قضا ہوں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں. میرے اہل سنت کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ کیسے ترتیب اپنی بنائے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب نمازیں فرض ہوئی. بالغ ہونے سے فرض ہوتی ہے. اب بالغ کی تاریخ نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں کہ 12 سال لڑکا جو ہے 12 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے ہجری سن کے حساب سے, ہاں انگریزی کے حساب سے نہیں. تو 12 سال کی عمر سے وہ حساب لگائے اگر کبھی نمازیں پڑھی ہی نہیں ہے تو, ورنہ جتنی چھٹی ہیں اس کا ظن غالب کرے, جہاں خیال جم جائے اس پر عمل کرے. اب کبھی نہیں پڑھی تو سمجھو 12 سال سے شروع کرے اس گنتی, اور اب جتنی عمر ہے اسی طرح 30 یا 32 یہ طے کرنا پڑے گا جہاں خیال جم جائے اگر یقینی معلومات نہ ہو تو. اور اگر عورت ہے تو وہ 9 سال سے حساب لگائے گی جبکہ پتہ ہی نہیں ہے, زندگی میں نمازیں بھی نہیں پڑھی, کیونکہ عورت 9 سے 15 کے درمیان اور لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے. اور جب اگر آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے تو 15 سال کی عمر میں لڑکی اور لڑکا یہ بالغ ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسلامی سال جو ہے ہجری سن حساب اس سے لگے گا, اور آج کل ہجری سن کا بدقسمتی سے لوگوں کو پتہ کم, اب وہ انگریزی سال چل رہے ہیں, لیکن ان میں فرق ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جس پر بہت زیادہ نماز قضا ہیں, قضا عمری جس کو کہتے ہیں, تو اس کا طریقہ نماز کے احکام میں لکھا ہوا ہے, ایک پورا رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ, اس میں پڑھ لیجئے. مختصر یہ کہ اس میں یہ نیت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ پہلے فجر پڑھ لیں, ساری فجریں پڑھ لیں, پھر ساری ظہر پڑھ لیں, اسی طرح دیگر نمازیں باری باری, اور عشاء میں عشاء کے فرض وطر, عشاء کے فرض وطر اس طرح پڑھ لیں. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور پانچ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں قضا, جس طرح آپ کو سہولت ہو. اس میں نیت یہ ہوگی کہ جیسے کہ اب فجر کی فرض قضا عمری کی کر رہا ہے تو ہر بار یہ کہے کہ میری سب سے پہلے جو فجر قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کر رہا ہوں. تو ہر بار یہ کہ وہ پچھلی رہ جائے گی, ایک قضا ہو چکی, سب میں پچھلی جو میری قضا ہوئی, سب میں پچھلی میری قضا ہوئی, تو اس طرح وہ نیت کر کے وہ پڑھتا چلا جائے. تو یہ جلدی جلدی اس کو ختم کرنا ہے, یعنی کہ روزگار کا مسئلہ اور زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں, اس کے علاوہ زیادہ وقت جو ہے یہ قضا نماز ادا کرنے کو دینا چاہیے. جیتے جی اس کو جلدی جلدی ادا کر لیا جائے اور توبہ بھی کرے, جبکہ قضا کرنے میں اس کا اپنا قصور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں اس میں کوئی رعایتیں بھی ہیں, جیسے کہ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, یہ 3 کے بجائے ایک بار پڑھ لیں. اور التحیاتو کے بعد قاعدہ اخیرہ میں التحیاتو کے بعد درود شریف اتنا پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ, اور سلام پھیر دیں. اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی میں سورۃ الفاتحہ کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں, یا اتنی دیر چپ کھڑے رہ جائیں. تو یہ ایک رعایتیں بھی ہیں اس میں, تخفیف, تو یوں تھوڑی اور آسانی ہو جائے گی کہ جلدی جلدی مطلب بندہ فارغ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے ویب سائٹ فیس بک کے پیج پر جو سوالات آ رہے ہیں اس میں ایک حمزہ بلال ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بیٹی کو محروم کرنا تو بالکل گناہ ہے۔ بیٹی کا بھی حصہ ہے، بیٹے کا بھی حصہ ہے۔ جب بھی میت ہو جائے نا تو یہ دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی بھی سنی عاشق رسول مفتی سے رجوع کر کے وہ مسئلہ اس کا وراثت کا سمجھ لینا چاہیے، لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا، بیٹی کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا پر جو سوالات آ رہے ہیں اس میں ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ یا مرشد، اگر سسرال والے اپنے بہو کی تعریف نہ کرتے ہوں اور لوگوں کی بہو بیٹیوں کی تعریف کرتے ہوں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور اپنی تعریف کی خواہش کو نکال دیا جائے، حب جا سے جان چھوڑا لی جائے اور اپنی مزید اصلاح کی جائے کہ میں قابل تعریف ہوتی تو کوئی تعریف کرتا میری۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پر فرقان عبدالرشید کہتے ہیں کہ کسی کے اچھے کام کرنے پر انگلش میں گڈ بولنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ویری گڈ، ویری گڈ بھی بولتے ہیں نا، یعنی بہت اچھا کام ہو تو ویری گڈ، اور اچھا کام ہو تو گڈ، بہت ہی اچھا ہو تو بیسٹ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا پر سوال دانش علی کہتے ہیں کہ دانت میں درد ہو تو کیا کریں؟ صبر کرے اور چاہے تو علاج بھی کر لے، ڈینٹسٹ کو خدمت کا موقع فراہم کرے، کیونکہ دانت کے مرض بھی درد ایک نہیں ہوتا نا، اس کے بھی کئی طرح کے درد ہوتے ہیں۔ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر لے اور مسواک کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ دانتوں کے بہت سارے امراض سے بچا رہے گا انشاءاللہ۔ تو پاپا یہ نیپال گنج والے کو اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ تو نیپال گنج میں بھی اگر مسواک اگر دکھا دیں کہ وہ نیپال گنج والے باب المدینہ والے آج لائیں مسواک، ہمارے پہاڑ گنج والے فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا۔ پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ یا رب فریدی کو بھی ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی
जा बख्श दिल खुशा है मिसवाक प्यारी प्यारी पैजाने मिसवाक जारी रहेगा जारी रहेगा सारी रहेगा पैजाने मिसवाक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सिलसिलों में फरमाते रहते हैं मुसलमानों को समझाना उनको फायदा देता है, तो हम कई मुसलमानों को समझाते हैं कि नेकी की तरफ चलो, नमाज पढ़ो, तो वो आगे से कहते हैं कि हर वक्त आप हमें समझाते रहते हैं, हर वक्त एक बात करते हैं, अब मैं नहीं जाता तो मुझे ये बात मत कहो। तो क्या ऐसा कहना आगे से हम क्या जवाब दे? इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दे। मेरा अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुल आलिया से अर्ज है कि अगर कोई शख्स घर में नेकी की दावत पेश करने की कोशिश करे तो आगे से घर वाले बुरा भला कहें, तो इसके बारे में अमीर अहले सुन्नत से मेरी अर्ज है कि इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? बराए मेहरबानी इसके बारे में रहनुमाई फरमा दी। इसमें ऐसा है कि तो नेकी की दावत देने के लिए भी कुछ उसूल हैं, इसके इल्म भी होना चाहिए और साथ में जिसको नेकी की दावत देना चाहता है उसको उसकी नफ्सियात के मुताबिक नेकी की दावत वो दे, मौका माहौल के हिसाब से, और अंदाज भी होना चाहिए। बाज़ औक़ात अंदाज जो होता है ना वो जारिहाना होता है। इस तरह जारिहाना अंदाज में किसी को समझाएंगे तो उसकी समझ में आएगा नहीं, वो जिद चढ़ेगी। रफ अंदाज नहीं हो, हकीमाना अंदाज हो, नरमी वाला अंदाज हो, इतना इल्म हो कि उसको रिवायात वगैरह बयान करे और परफेक्ट मालूम हो जो रिवायत बयान करे। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये कि नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से उसको समझाएंगे ना तो उसके दिल में उतरेगी बात। अड़ी से और झाड़ कर समझाएंगे तो मुश्किल है कि वो समझे। तो अगर आप नरमी से करते हैं, हिकमत अमली से समझा रहे हैं, इसके बावजूद वो नहीं समझते, तब भी मायूस ना हो। हमारा काम समझाना और अपना सवाब खरा करना है। हमें इस बात का मुकल्लफ यानी पाबंद बनाया ही नहीं गया कि हम उसको मनवा कर छोड़ें। मनवाना तो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी, उन पर भी जिम्मे नहीं था कि ये मनवाएं, बल्कि पहुंचाना है। हमारा काम है पहुंचाना। तबलीग के माना है पहुंचाना, तो हम पहुंचाते रहें तो इंशाअल्लाह फायदा होता चला जाएगा। अब बाजों का ये होता है कि हम किसी को 2-4 बार बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ये मानता नहीं है, छोड़ो यार क्या फायदा इसको समझाने से। ये भी गलत फहमी का जुमला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या फायदा? फायदा तो है ना, सवाब तो मिलेगा ना समझाने का। ये नहीं मानता तो मनवाना आपके जिम्मे है कब कि ये मानेगा तो ये सवाब मिलेगा। इसलिए हमें चाहे 100 मरतबा नेकी की दावत देनी पड़े, हमें नेकी की दावत देते रहना चाहिए, अपना सवाब खरा करते रहना चाहिए। अगर वो नहीं मानता अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि ये मान जाए, और अपने इखलास की कमी समझे इसको कि हमारे खुलूस में कमी है, हमारे समझाने के अंदाज में कोई कमजोरी है जिसकी वजह से असर पजीर नहीं हो रहा बंदा, उसको असर नहीं हो रहा, तो दुआ करे अल्लाह ताला से। ये नहीं कि उसको ढीठ बोले तो ये ढीठ है, बड़ा सख्त दिल है, बहुत मंझा हुआ दुनियादार है, कोई जबान नहीं समझता, सुधरता ही नहीं है। ये जुमले मुबल्लिग के लिए जेब नहीं देते, बल्कि किसी के बारे में भी ये ना बोला जाए। बाज नादान बोलते हैं मेरा बाप दुनियादार है। अब आप सोचें कि आप बाप को दुनियादार बोलते हैं, आप कौन से दीनदार हैं? अपना पोस्टमार्टम तो करें, अपना स्कैनिंग तो करें, तो आप पता चल जाएगा कि यहाँ दीनदार तो लाना कहाँ से, बड़ा नाजुक दौर है। तो यूं अगर आपके बाप को पता चलेगा कि ये मेरे को दुनियादार बोलता है पीछे से, तो आप बताइए बाप की दिल आजारी कितनी होगी, नाराज कितना होगा, दिल कितना दुखेगा। मेरा बड़ा भाई दुनियादार है, मेरी माँ दुनियादार है, तो नहीं, ऐसे जुमले ना बोले जाए।
بلکہ حکمت عملی کے ساتھ ان کے منصب کے مطابق ماں ہو باپ ہو سب کو کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی کرے کہ اگر ان میں برائی ہے تو وہ دور ہو جائے. جیسے مدنی چینل دیکھنے ہی کی ترغیب دیتے ہیں گھر میں، تو مدنی چینل دیکھنے کی اگر ان کی ترکیب ہو جائے گی نا تب بھی امید ہے کہ کافی اصلاح کا سامان ہوگا، اور خود بھی دیکھتے رہیں. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول، یہ نیک بننے کا نسخہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، یہ اس سے آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ ان مدنی پھولوں کے مطابق آپ گھر میں ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بنے گا، جبکہ کما حق ہو ان مدنی پھولوں کے مطابق عمل ہو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی انعامات کے آخر رسالے کے آخر میں بھی یہ مدنی پھول موجود ہیں. ماشاءاللہ. گھر میں درس وغیرہ جاری کرے فیضان سنت کا، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، ان کتابوں سے درس دیں گے تب بھی انشاءاللہ گھر میں مطلب مدنی ماحول بنانے میں مدد ملے گی. پیارے میرے اہل سنت سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ میرے بھائی کے گھر میں جو مدنی منوں کی ولادت ہوئی ہے اور الحمدللہ محمد ان کا نام رکھا ہے اور پکارنے کے لیے محمد حسن اور محمد حسین رکھا ہے. پیارے میرے اہل سنت سے گزارش، انہیں ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں اور اب ان دونوں کی تقریباً شکل بھی ایک جیسی ہے. تو پیارے میرے اہل سنت سے گزارش ہے کہ ان دونوں میں اب فرق نہیں ہو پاتا کہ حسین کس کا نام ہے اور حسن کس کا نام ہے، اور دودھ کسے پلا دیا ہے اور کسے نہیں پلایا. کوئی اس طرح کا مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ان دونوں میں فرق بھی ہو جائے، بڑا یعنی حسن کون ہے حسین کون ہے. ہاں تو پہچان لے گی. اور بھی کئی بچے ہوتے ہیں جو اپنے بچے نہیں ہوتے لیکن چھوٹے جب ہوتے ہیں نا یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، بلکہ بچی اور بچے کی بھی پہچان تھوڑی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے کہ مدنی منی ہے یا مدنی منا ہے. تو ماں پہچان لے گی تو وہ دودھ پلانے کی ترکیب خود ہی بنا لے گی. اور ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا مطالبہ کر رہا ہے. جو بچہ مطلب اواں کرے نا تو ماں بولے گی یہ دودھ کا مطالبہ کر رہا ہے، اور جو مسکراتا رہے گا ماں سمجھ جائے گی کہ اس کو بھوک نہیں لگی ہے. آپ اپنی پہچان کے لیے کہ دونوں کا لباس الگ کر دیں، دونوں کے لباس کا رنگ الگ ہوگا تو پہچانے جائیں گے. کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈوری باندھ دے، دھاگا باندھ دے، ایک کے ہاتھ میں دھاگا ہوگا اور دوسرا بغیر دھاگے کا ہوگا تو پہچان ہو جائے گی کہ یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے. کوئی بھی نشانی رکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسین نام رکھا ہے انہوں نے، تو محمد نام رکھیں اور پکارنے کے لیے حسین رکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. جی میں نے عرض کی آپ کی بارگاہ میں کہ اصل میں محمد حسین نام رکھا ہے، تو امام اہل سنت محمد نام رکھیں برکت کے لیے، یعنی کہ محمد، اور اب پکارنے کے لیے حسین، یہ مدینہ ہو جائے گا. اس میں یہ بھی امیر علیہ سنت رہنمائی فرمائے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ لفظ محمد نہیں بولنا چاہیے، تو کیا مطلب ایک ساتھ یعنی اس طرح کہ اگر کسی کا نام اصغر ہے، کسی کا نام زاہد ہے، تو اس سے پہلے محمد کہنا، تو حسین لفظ سے پہلے یہ ویسے لگانا مناسب ہے یا نہیں؟ اس پہ کچھ مدنی پھول اگر آپ عنایت فرمائیں. چل حسین جو ہے نا حسن کی تصغیر ہے، چھوٹا کرنا. محمد حسن اس میں تو کوئی مطلب وہ نہیں ہے. محمد حسین میں یہ کہ مناسب یہ ہے کہ صرف یعنی کہ حسین کہا جائے، محمد حسین نہ کہا جائے، کہ یہ حسن کی تصغیر چھوٹا کرنا ہے. اب یہ بہت مسئلہ ڈیپ ہے، اس میں علماء بھی محمد حسین اور یہ نام ان کے ہوتے ہیں، تو شرن جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. مگر وہ کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر فتویٰ رضویہ میں اس طرح کا فتویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اس سے، کہ جیسے کہ کسی کا نام ہے
کہ غلام معین الدین، تو اب اس کو محمد غلام معین الدین یہ نام نہ رکھا جائے، محمد اس کے ساتھ نہ بولا جائے کہ معین الدین کے غلام محمد نہیں ہو سکتا ہے. جیسے کہ وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی عالم صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے اپنا نام بتایا محمد غلام آسی، تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ محمد تو غلام آسی تو نہیں ہو سکتے، آسی کے غلام تو نہیں ہو سکتے، محمد تو کسی کے بھی غلام نہیں ہے، اللہ کے عبد ہیں، عبد خاص ہیں. تو اس پر انہوں نے سوال کیا تو کیا محمد عبداللہ نام رکھ سکتے ہیں؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں محمد عبداللہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ محمد عبداللہ تو ہیں، غلام آسی نہیں ہو سکتے، تو عبداللہ تو ہیں، ہو سکتے یہ بھی نہیں کہیں گے ہیں. تو یہ ہے تھوڑا باریک سی بات ہے اور عوام اس میں شاید کنفیوز ہو جائے، اس لیے میں پہلے بول چکا ہوں اس پر، لیکن بولتے ہوئے میں کترا رہا تھا. ہم پورا سمجھا نہیں سکیں گے اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو غلط فہمی ہو جائے. تو شرعن ناجائز نہیں کہیں گے اس کو اگر محمد حسین کہا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، اور اللہ کے رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی مساجدوں کے تالے کھلے ہیں، اور الحمدللہ ان مساجد کو آباد کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ناظمین امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے مساجد میں امامت کرتے ہیں. امیر علیہ سنت الحمدللہ ہمیں نمازی بڑھانے کے لیے فرماتے رہتے ہیں، مسجد بھرو تحریک کے لیے فرماتے رہتے ہیں. تو یہ چند امام صاحبان جنہوں نے اپنی انفرادی کوشش سے نمازی بڑھائے، ان کی کارکردگی ان کی دلجوئی کے لیے پیش خدمت ہے. خرم مدنی پرانی چنگی F1 میرپور کشمیر، ان کی مسجد میں نمازی پہلے تھے 105، اب الحمدللہ ان کی کوششوں سے 180 نمازی ہو چکے ہیں. عبد الجلیل جامع قبا مسجد سرانی کابینہ، پہلے 12 نمازی تھے، ان کی کوشش سے ماشاءاللہ اب نمازی 35 ہو چکے ہیں. غلام یاسین جامع مسجد فخر سرانی کابینات، پہلے صرف 6 نمازی تھے، ماشاءاللہ ان کی انفرادی کوشش سے اب 26 نمازی ہو چکے ہیں. اسی طرح قاری شہزاد اتاری جامع مسجد باوا چنگی میاں شاہ میانی حضوری کابینہ بھلوال وغیرہ، پہلے 23 نمازی تھے، اب ماشاءاللہ ان کی کوششوں سے 39 نمازی ہو چکے ہیں. محمد الطاف اتاری جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ سیالوی کابینہ، گلزار طیبہ سرگودا کے قریب یہ چھوٹا ساہیوال کہلاتا ہے، اس میں یہ کابینہ ہے. پہلے صرف 10 نمازی تھے، ماشاءاللہ الطاف بھائی کی کوشش سے 25 نمازی ہو گئے. محمد الیاس اتاری مسجد گلزار مدینہ خیرپور مدینہ چوک، ان کے پہلے نمازی 20 تھے، اب ان کی ماشاءاللہ کوششوں سے 40 نمازی ہو چکے ہیں الحمدللہ. امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم مسجد بھرو تحریک کے کارکن کس طرح بن سکتے ہیں، ہم کیا ترکیب کریں کہ ہم مسلمانوں کو نمازی بنائیں، اس کے لیے کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں. ماشاءاللہ ان ائمہ کرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں سے الحمدللہ ان کی مسجدیں آباد ہوئی، نمازیوں کی تعداد بڑھی. جو بھی اہل ہو امامت کا تو اسے چاہیے کہ وہ امامت کرے، شرمائے نہیں. امامت تو اتنی اعلیٰ شے ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے امام محترم یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمازیں پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے. امام ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، اور اس میں حلال روزی ملنے کا چانس بھی بڑا ہے.
हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ बोलने की, धोखा देने की, सूद का चक्कर नहीं पड़ता इसमें। बहुत सारी मतलब यानी कि इमामत अगर यानी जो सही तरीके पर इमामत करे और वो इसके लायक इमामत के, तो इसकी रोजी साफ सुथरी रह सकती है और फिर यह कि उसको एक इज्जत भी मिलती है मुआशरे में और वो नेकी की दावत का काम बहुत कर सकता है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरू हुई तो इसको भी दावत इस्लामी को लेकर जो आदमी चला था वो भी इमाम था एक मस्जिद का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने तो इमाम होना चाहिए। सारे इस्लामी भाई चाहे वो तालिब इल्म हो, जामियतुल मदीना के हों, कहीं के भी हों, अगर वो इमामत के अहल हैं, इमामत कर सकते हैं, इमामत कोर्स कर लिया है या जिस तरह भी इतना मुताला कर लिया है कि वो इमामत के ताल्लुक से वो इसके मतलब है कि शराइत पूरे हैं और ये इमामत कर सकता है, तो इसको इमामत जरूर करनी चाहिए। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें आबाद भी होंगी, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और एक इमाम अगर सही हो ना, सही और थोड़ा मतलब यानी कि मुबल्लिग हो, तो पूरा इलाका जो है ना वो आशिकान रसूल बन जाएंगे उसमें। मैं सही बोलता हूँ, मैं अपना बचपन मैंने जब से आँख खोली अपने मोहल्ले में मस्जिद में दुरूद और सलाम की आवाज़ सुनता था। 11वीं के 11 आवाज़ होते, मुहर्रम शरीफ के 10, रजब शरीफ के छठी शरीफ गरीब नवाज की तो 6 आवाज़, तो इस तरह हम और बड़ी रातों की अपनी रौनकें और ईद के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को माँ बाल मुबारक की ज़ियारत होती, बड़ी नातें पढ़ी जाती, तो मैंने इसमें आँख खोली, पता कुछ भी नहीं था, आँख खोली इस माहौल में, ये आवाज़ें मुझे बड़ी भली मालूम होती थी। मैं छोटा था तो वो शिरनी बटती थी वाज के बाद और तो मैं जाके खड़ा हो जाता था लाइन में शिरनी लेने के लिए। मुझे समझ तो नहीं आती थी क्या बोलते हैं, लेकिन ये कि वो अच्छा लगता था ये माहौल। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ हूँ। अगर मेरा मोहल्ला कोई और होता खुदा ना खास्ता, तो खुदा जाने मेरा जहन कैसे बनता। इसलिए मैं तो हर इस्लामी भाई को ये अर्ज करूंगा, हर अपने मदनी इस्लामी भाई को खुसूसन ये अर्ज करूंगा कि इमामत जरूर फरमाएं, तदरीस भी करें या जो भी आपकी सलाहियत है दीन की खिदमत के हवाले से वो जरूर बजा लाएं, इमामत ना छोड़ें। इमाम जो होता है ना वो अपने इलाके का बेताज बादशाह होता है और ये रियाया जो है ना, इमाम जो बोले ना वो करता है। अगर इमाम हो बाअखलाक और बा किरदार, दीन की खिदमत ऐसी होती है कि मैं जिसका खुद तजर्बाकार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब ये जहन बना लें, भले आप करोड़ोंपति हैं तो भी इमामत करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई रुकावट ना हो तो इंशाअल्लाह इससे दीन की बड़ी खिदमत होगी। इस बहाने आपकी नमाजों की पाबंदियां होंगी, तकबीर अऊला रोजाना 5 टाइम मिलती रहेगी तो मदिरा होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब जो इमामत नहीं करते उनको चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो नमाज के लिए जाएं तो एक आध को साथ लेते जाएं नमाज के लिए। इस तरह इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद में, आपके मोहल्ले की मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ती रहेगी और इंशाअल्लाह मस्जिद बरो तहरीक का आप एक बहुत बेहतरीन रजाकार बन जाएंगे। और रजाकाराना तौर पर ये काम अगर सब संभाल लें तो मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, इतनी इंशाअल्लाह आबाद हो जाएंगी। तो कोई बात नहीं, अपनी मस्जिद खुद्दामुल मसाजिद भी मौजूद है और मस्जिदें बनाएंगे इंशाअल्लाह, और बनाए जा रहे हैं मस्जिदें। बहुत सारी मस्जिदें बन चुकी हैं, बहुत सारी मस्जिदें ज़ेर तामीर हैं, बहुत सारी इंशाअल्लाह अहदाफ हैं, बनेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम सैयद दानिश अत्तारी जमजम नगर हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की यौम विसाल के वक्त उम्र शरीफ कितनी थी? जवाब अता फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा।
सैयद तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी हिंद अमानी काबीना बंदी राजस्थान हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारी मुर्शिदी, आपकी बारगाह मेरा सवाल है, 12 रबीउल नूर शरीफ माशाल्लाह तशरीफ ला रहा है, तो इससे पहले हम कई इस्लामी भाइयों के घर में मदनी चैनल नहीं लग रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे घर घर मदनी चैनल लग सके? और प्यारे मुर्शिदी ये भी फरमा दीजिए कि हम यौम रज़ा किस तरह से मनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 सीने हिजरी मेरे आका आला हज़रत की विलादत हुई और 25 सफर मुजफ्फर 1340 सीने हिजरी में विसाल बाकमाल हुआ। तो यूं मतलब 68 ईयर्स मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने की उम्र मुबारक हुई। 68 साल जिंदा रहे दुनिया में। इसके बाद आपने विसाल फरमाया, इंतकाल फरमाया। और योम रजा किस तरह मनाएं? जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है, तो इसमें ये मदनी चैनल इस तरह लगाएं। तो मदनी चैनल का तो ऐसा है कि इनफिरादी कोशिश करनी होगी। इसके लिए एक एक को मदनी चैनल के फवाइद बताए जाएं और उसको आमादा किया जाए कि वो अपने घर में मदनी चैनल का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह इस तरह मदनी चैनल आम होगा। ये भी होता है कि बाज़ मुखय्यर इस्लामी भाई भी तैयार हो जाते हैं कुछ न कुछ डिशें देने के लिए, तो उनसे डिशें लेकर भी गरीबों के यहाँ लगाई जा सकती हैं, उलमाए किराम के यहाँ लगाई जा सकती हैं। तो इस तरह मदनी चैनल इंशाअल्लाह घर घर आम होगा इंशाअल्लाह। इस जश्न विलादत के मौके पर इस मुहिम को भी चला लिया जाए मदीना तो इंशाअल्लाह मरहबा की धूमें जब घरों में मचेंगी तो शैतान ऐसा भागेगा कि मुड़ के नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। यौम रजा किस तरह मनाएं? माहिर यौम रजा किस तरह मनाएं? तो आमतौर पर जो मतलब उर्स मनाते हैं जिसमें इसाले सवाब किया जाता है, जायज तरीके पर इसाले सवाब की तरकीबें करें। और असल मकसद यौम उर्स में ये होता है कि साहिब उर्स की सीरत का बयान किया जाता है और उसके सीरत के मुख्तलिफ पहलू जो है वो अवाम के सामने उजागर किए जाते हैं। इससे एक तो बरकत भी होती है, इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ सालेहीन का नेक बंदों का तज़किरा होता है वह रहमत का नुज़ूल होता है, रहमत नाजिल होती है। और ये कि इनकी सीरत पता चलती है तो इनके मानने वाले इस पर अमल करने में रग़बत करते हैं। इस तरह उनको रग़बत दिलाई है कि जिसका हम उर्स मना रहे हैं, तो उर्स मनाने का एक ही मकसद नहीं है कि सिर्फ हम चरागा कर लें और जनाब वो खाना पका कर हम खाएं खिलाएं और फारिग हो गए। अगरचे मतलब ये दोनों काम भी जायज़ हैं, लेकिन साथ में उनकी सीरत भी देखनी। जैसे मैं कहा करता हूं कि हम नियाजी तो हैं ही हैं, नियाज तो खाते हैं, लेकिन नियाजी बाद में पहले नमाजी हैं। तो जब ये नमाज और नियाज दोनों का संगम होगा ना तो मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो यूं मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह तो पक्के नमाजी थे, नियाज के भी कायल थे और नमाज तो है ही फर्ज। तो नमाजी तो ऐसे पक्के नमाजी थे कि जब सख्त बीमार हो गए, चलने की ताकत न रही, तो वो 2 आदमियों के सहारे पर चलकर मस्जिद में आते और बाजमात नमाज पढ़ते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ऐसे पक्के नमाजी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग होते ही नमाजी हैं। अब कोई नमाज ना पढ़े, नमाज के टाइम पर बैठा रहे लोगों के सामने और फिर कोई कहने वाला कह दे कि ये बगदाद शरीफ में नमाज पढ़कर आ गए, ये अजमेर शरीफ में नमाज पढ़कर आ गए, तो आला हज़रत इन बुजुर्गों में से नहीं थे, वाकई बुजुर्ग थे, नमाजी थे और शरीयत के पाबंद और हुस्न अखलाक, इतना आला दर्जे का अखलाक था आला हज़रत का कि मौलाना हमीदुल हक साहब जो मौलाना जमीलुर रहमान के मौलाना हमीदुर रहमान ये खारादर में इमामत फरमाते थे। बुखारी वो हैदरी मस्जिद मोहम्मद शाह दूला रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आला हज़रत के मुरीद थे ये।
تو یہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، تو ہم کھیلتے کھیلتے اعلیٰ حضرت کے کمرے خاص میں بھی چلے جاتے تھے، تو اعلیٰ حضرت ہم کو ڈانٹتے نہیں تھے، بولا ہم کو ڈانٹتے نہیں تھے، اور اعلیٰ حضرت شفقت سے فرماتے اور کبھی تو تکار نہیں کرتے تھے. آپ جناب سے بچوں سے بھی بات کرتے تھے تو ہم کو یوں بولتے تھے بچوں آپ یہاں نہیں جائیں، آپ وہاں نہیں بیٹھیں، اس طرح آپ کرتے تھے. ایسے محبت والے اور ماشاءاللہ با اخلاق تھے. یہ بزرگان دین کا وصف ہوتا ہے، اہل اللہ کا وصف ہوتا ہے، اولیاء کرام کے اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ اخلاق کے اچھے، شریعت کے پابند، سنتوں کے پابند، سخاوت ان کا مطلب خاص خوبی ہوتی ہے، وصف ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں اہل اللہ میں، اللہ کے نیک بندوں میں، اولیاء کرام میں. تو اعلیٰ حضرت ان میں سے ایک تھے، وہ ولی اللہ تھے. وہ عاشق رسول تو ایسے تھے کہ ان کی ہدایت کے بخشش اگر کسی کو سمجھ پڑتی ہو نا، وہ پڑھے نا تو وہ اشکر اٹھے کہ ہو ایسی سوچ، یہ عشق رسول کی رہنمائی پر ہی ایسا کلام بندہ لکھ سکتا ہے، ورنہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت ایسے تھے. تو ان کی سیرت سے ہم روشنی حاصل کر کے اپنے کردار کو درست کریں. اصل میں یوم رضا کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جیسے امیل سنت نے سے سوال ہوا مدنی چینل کے حوالے سے بھی، تو مدنی چینل کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ اپنے مدنی مشوروں وغیرہ میں بھی مدنی چینل کے سے سوال کریں کہ آپ نے یہاں جو ماشاءاللہ آپ جو رہتے ہیں تو کتنے مدنی چینل کے اسلامیوں کو گھروں میں شروع کرایا. کیونکہ یہ دعوت اسلامی کا یوں سمجھے کہ ہر مبلغ، ہر اسلامی بھائی، ہر عاشق رسول ایک طرح سے آپ دیکھیں تو یہ مدنی چینل شروع کروانے کا جیسے ایک نمائندہ ہے. تو اگر ہم میں سے ہر ایک جتنے بھی اس وقت مدنی چینل پہ دیکھ سن رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے سنیں گے، ہم میں سے ہر ایک اگر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں دعوت دیتا رہوں گا مدنی چینل دیکھنے کی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جہاں نہیں چل رہا ہوگا وہاں چل جائے گا. اور واقعیتاً میں آپ کو عرض کروں کہ بہت پیارا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ماہ ربیع الاول کا، ماہ ربیع النور کا، اور اس کے مطلب کہ جلوس میلاد کے مناظر اور پھر اجتماعی ذکر و نعت کے مناظر اور پھر مدنی مذاکرے کے مناظر، اور وہ بہت زبردست، یعنی روح کو تازگی و سکون نصیب ہوتا ہے، ایسے مناظر ہوتے ہیں. تو یہ آپ بھی یہ اس کو تھوڑا ذہن نشین کریں جہاں جہاں دنیا بھر میں عاشقان رسول سن رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری میں یہ لے لیں کہ ہم نے انشاءاللہ نیکی کی دعوت دے کر اپنے آس پاس پڑوسی، کام کاج، دکاندار، بس میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی، اور جہاں مدنی چینل نہیں ہے وہاں پر شروع کروانے کی تحریک چلانی ہے، جن کی نیت بنتی ہے کہ یہ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر باہر. مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ ہو. ماشاءاللہ آج تو الحمدللہ وہ نیپال گنج میں ہمارے فارغ التحصیل طلباء کرام کی دستار بندی بھی ہے. الحمدللہ یہ بھی ایک بہت پیارا موقع ہے، اور میں تمام ان طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی دستار بندی ہونی ہے، اور اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور کوششیں بھی قبول فرمائے، اور تمام ہی عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ آپ کے یہاں سے ماشاءاللہ وہ طلباء کرام فارغ ہو رہے ہیں آج. اور اب مزید جو اسلامی بھائی اتنے جمع ہیں وہ بھی کوئی درس نظامی کی ترکیب کریں نا. نیپال گنج کے جامعۃ المدینہ میں نیپال گنج والے
اور نیپال ملک والے بلکہ ہند والے بھی پڑھتے ہوں گے یہاں کر. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس میں داخلے لیں اور درس نظامی کریں. علم دین کی شمع اپنے دلوں میں روشن کریں. انشاءاللہ یہ روشنی آپ کے قبر کو بھی جگمگا دے گی انشاءاللہ, اور امت کو بھی روشنی ملے گی. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو ہم باپو کی طرف لے کر چلیں. آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ آج فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے میں حاضر ہے, مدرسۃ المدینہ دیار حبیب مسجد شیر پاؤ لانڈی باب المدینہ کراچی کا مدرسۃ المدینہ ہے, اور یہ کتابیں بھی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. رسالے دکھائیے بھائی باپا جانی کو. اور ناظم صاحب نے جو ہے خوب تیاری کے ساتھ آئے, 3 کوسٹر انشاءاللہ تعالی یہ پڑھنے کی ان کی نیتیں ہیں. اور یہی کتاب بدشگونی باپا, ایک یہ بڑا ہی پیارا منظر ہے, یہ ہاتھ سے بنا کے لے کر آئے ہیں یہ مدرسے والے. اور پلے کارٹ کا بھی سلسلہ رہتا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ ان کے والد سرپرست کھڑے میں مدرسہ مدینہ کے مدنی منوں کے, یہ مدرسے کا نام. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ پلے کارڈ وغیرہ ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. گنبد خضرا, اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں. بڑا ہی پیارا نعرہ لکھ کر لے کر آئے, مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر, ایک چپ ایک چپ, پہلے دو لوگ کفل مدینہ. اور باپا یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا گنبد بڑے ہی شاندار انداز سے یہ لے کر آئے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا, میرا خالی کا سا بردوں میں فقیر ہوں تمہارا. اور اب جو ہے 2 مسواکیں نظر آئیں گی بڑی پیاری پیاری سی بنا کے لے گئے. فیضان مسواک, فیضان مسواک جاری رہے گا. اور اب نظر آئے گا پیارا پیارا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. اور ایک بڑا ہی پیارا سا شعر جو ہے یہ بھی لکھ کے لے کر آئے ہیں, کچھ ایسی ہو توجہ عطا پیر کی یارب, کم بولو نگاہوں کو میری جو کہ جھکا دے کفل مدینہ. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام یہ بھی مدرسۃ المدینہ والے لکھ کے لے کر آئے ہیں. اور آج جو ہے عرس مبارک ہے 7 سفر المظفر کو, حضرت باہالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ ملتانی, تو ان کا ایک مزار مبارک بھی بنا کے لے کر آئے, بڑا شاندار تھا. بدشگونی کتاب. اور باپا کچھ ہمارے مدنی منع بھی ہیں, سوال جواب ہو جائیں تو. ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی ہیں جی. کہ بدشگونی یہ قلم سے بنائی ہے. جی جی باپا یہ پینٹنگ سے کی ہے, ان کو ہاتھ سے کیا ہے. اور یہ مزار شریف بھی قلم سے بنایا ہوا. جی ماشاءاللہ, تو بڑی بات ہے یار ماشاءاللہ. اور آج تو دن بھی ہے نا, تو بدشگونی دم دبا کے بھاگ جانی چاہیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ بابا زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے. بہت زبردست بزرگ ہوئے, اپنے وقت کے غوث تھے نا, غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آگے کیمرہ کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ ماشاءاللہ. باپا سوالات تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جواب دیجئے مدنی منو, ذوالنورین کن کا لقب ہے؟ چھوٹے مدنی منع آ جائیں.
جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جاسم اتاری ہے. میری عمر 9 سال ہے. میں مدرسۃ المدینہ دیار حبیب شیرپاؤ میں پڑھتا ہوں. سوال کہاں گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. جواب درست ہے. یہ آپ کے ابو کے لیے مدنی رسالے اور یہ مقدس دھاگے روزۃ الجنہ کے قالین کے، یہ آپ کے ابو کے ان کے لیے. چلیں بیٹھیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن کریم حفظ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 11 سال کا ہوں. ایک ماہ کے عرصے ہی. جواب درست مان لیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس وقت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت. جواب درست ہے. یہ آپ کے ابو جان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئے سفر المظفر میں جن جن بزرگان دین کے ایام ہیں ان میں سے چند کے نام، تاریخ وصال اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے یہ بتائیے. سفر المظفر 28 اکتوبر بروز ہفتہ حضرت الدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کا مزار مبارک مدینہ العالیہ ملتان شریف پاکستان میں ہے. سفر المظفر 1 نومبر بروز بدھ حضرت شاہ عبداللطیف بچائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کا مزار مبارک بیت شاہ بابو سام سندھ پاکستان میں ہے. 17 سفر مظفر 6 نومبر بروز تیر امیر اہل سنت کی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کا مزار مبارک میوا شاہ قبرستان بابل مدینہ کراچی میں ہے. 20 سفر مظفر 9 نومبر بروز جمعرات حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کا مزار مبارک مرکز العالیہ لاہور میں ہے. 25 سفر مظفر 14 نومبر بروز منگل پیارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کا مزار مبارک بریلی شریف ہند میں ہے. ماشاء اللہ. یہ آپ کے ابو جان کے لیے، یہ آپ کے ابو کے لیے. صلو علی الحبیب. مدنی گلدستہ دیکھیے. منا انگاروں سے کھیلتا رہا. حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ تھا. ایک نیک خاتون نے تنور میں روٹیاں لگائیں. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اس نے اٹھ کر وضو کر کے نماز شروع کر دی. شیطان نماز کی اس پابندی پر پریشان ہوا اور ایک عورت کے بھیس میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا، بی بی تیری روٹیاں تندور میں جلی جا رہی ہیں.
اللہ عز و جل کی نیک بندی شیطان کی بات پر توجہ دیے بغیر نماز میں مشغول رہی. یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کے ننھے منھے بچے کو اٹھا کر تنور کے انگاروں پر ڈال دیا. وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئی. اسی اسنا میں اس نیک خاتون کا خاوند گھر آیا. اس نے دیکھا کہ اس کا منا تنور میں انگاروں سے کھیل رہا ہے جنہیں اللہ عز و جل نے سرخ عتیق بنا دیا ہے. یہ شخص حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گیا اور تمام واقعہ کہہ سنایا. آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خاتون کو میرے پاس لائیے. جب وہ حاضر ہوئی آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اے بی بی تو کون سا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا؟ خاتون نے عرض کی یا روح اللہ میں جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں, جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں, اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں, اور جو تکالیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتی ہوں. اے میری مدنی بیٹیوں, اس حکایت میں ہمارے لیے کافی مدنی پھول ہیں. غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر نمازوں کی پابندی کیجیے. بے نمازی اسلامی بہنیں غور فرما لیں. ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور دھونے پکانے کے بہانے اور منہ منیوں کی پرورش کا عذر کر کے آپ دنیا میں کسی کو قائم کر بھی دیں, لیکن کیا یہ کھلے بہانے قیامت میں بھی چل جائیں گے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں؟ کیا آپ کے پاس شاپنگ سینٹر جانے کے لیے تو وقت نکل آتا ہے, گلیوں بازاروں میں بے پردہ گھومنے پھرنے تفریح گاہوں میں جانے کے لیے, بلکہ خود اپنے ہی گھر میں ٹی وی پر گھنٹوں فلمیں یا ڈرامے دیکھنے کا گناہ کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے. لیکن افسوس, 100 کروڑ افسوس, اگر وقت نہیں ملتا تو نماز کے لیے مدنی چینل صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.